Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Welcome back once again to my channel. میں بہت جلدی سے ایک اہم ٹاپک کو دوبارہ اس میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں نے پریویسلی ایک ویڈیو بنائی تھی جو ہاریزونٹلی ریل اسٹیٹ جو پھیلتا ہے، جیسے ہاؤسنگ اسکیمیں ہوتی ہیں یا مختلف سوسائٹیاں ہوتی ہیں. فیصل ٹاؤن ہے، پارک ویو سٹی ہے اسلام آباد میں، لیک سٹی ہے اور بہت ساری اس طرح کی سوسائٹیاں ہیں. تو ان کی این او سیز کے حوالے سے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا. آئی ریئلی اپریشیٹ دی اپریشیشن شون فرام دیم. بڑی خوشی ہوتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو پھر کام کرنے میں، ویڈیو بنانے میں بھی پھر مزہ آتا ہے. اور پھر میں نے ارادہ کیا تھا، چونکہ دو ٹائپ کی ریل اسٹیٹس ہیں، ایک وہ جو ہاریزونٹلی پھیلتی ہیں اور ایک وہ جو ورٹیکلز میں، ہائی رائزز میں جاتی ہیں. تو دونوں کی ریکوائرمنٹس میں تھوڑا سا فرق ہے. اس میں تو موٹی موٹی سی دو وہ تھی این او سیز، لیکن ہائی رائز کے اندر پھر تھوڑی سی ریکوائرمنٹس زیادہ ہوتی ہیں. اور اس کے لیے باقاعدہ پاکستان میں اور ہر شہر میں جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے پاس وہ لوگ وہ سارے اپروولز اور این او سیز مہیا کرتے ہیں. So let's go through some of the NOCs of high-rise buildings. So without wasting any time, میں اس کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. تو لیکن آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. تو ہائی رائز بلڈنگز کے لیے جو پاکستان میں درکار ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ ان پاکستان high-rise building construction requires multiple number of no objection certificates NOCs from various government bodies. The specific NOCs needed can vary by location and the height of the building. علاقہ بدل گیا، بلڈنگ کی ہائٹ کی کمی بیشی کی وجہ سے تھوڑی سی چیزیں بدل سکتی ہیں. But generally includes approvals from the Civil Aviation Authority CAA and Environmental Protection Agency EPA, ٹھیک ہے، as well as the Local Building Control Authority جس طرح CDA Capital Development Authority اسلام آباد میں ہے اور LDA لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی لاہور میں ہے، KDA کراچی میں ہے، PDA پشاور میں ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. ٹھیک ہے، تو اب کام کیا کرتے ہیں یہ دو اہم چیزیں ہیں. سول ایویشن اتھارٹی جو آپ کو این او سی دیتی ہے وہ کس چیز کی دیتی ہے؟ سول ایویشن اتھارٹی آپ کو ایک مخصوص ریڈیس کے اندر، اگر آپ کی بلڈنگ ہے، وہ کراچی کے اندر اس کی مثال بنتی ہے 15 کلومیٹر، اسلام آباد میرے خیال ہے 15-20 کلومیٹر اسلام آباد میں بھی ہے، تاکہ جو ایئر کرافٹ کی لینڈنگ اور ٹیک آف، وہ جو رن وے کی جو سٹرپ ہوتی ہے دونوں اینڈز پہ، لینڈنگ ٹیک آف دونوں سائڈوں سے ہوتی ہے، جہاز کے سائڈ سے ٹریول کر رہے ہیں نا، تو دونوں اینڈنگز پہ ایک مخصوص مسافت تک جو ان کی ایئر وہ یعنی راؤٹ ہے اس کے نیچے زمین پر کنسٹرکشن کی اجازت نہیں ہوتی. اس کا نقصان ریسنٹلی ابھی اللہ ایسے ناخوشگوار واقعوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، جو انڈیا میں ابھی ایئر کرافٹ کا حادثہ ہوا، تو وہ یہی مسئلہ تھا کہ وہ بہت تھوڑے سے فاصلے کے اندر وہ بالکل جو ایئر کرافٹ کی جو ٹیک آف کے نیچے جو راؤٹ ہے، ٹیک آف کی جو ٹریک ہے زمین پر، وہاں پر آبادی تھی، گنجان آبادی، اور وہ اگر وہ بلڈنگز وہاں پر نہ ہو تو ساری ایلیگل ہیں. ابھی انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا، وہ سب کو صاف کر رہے ہیں. تو یہ ہر جگہ ورلڈ وائڈ یہ ایک اصول ہے کہ وہ پھر اس ٹریک کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا. خدا نہ خاصہ کو اس طرح کا خوشگوار واقعہ آئے تاکہ دوسروں کی حفاظت ہو. اب وہ جہاز لینڈ کر گیا ہاسٹل کے اوپر، اور جو مسافروں کا نقصان وہ تو تھا ہی، اور نیچے ڈاکٹروں کا الگ نقصان ہو گیا. تو وہ اس کی اپروولز سول ایویشن اتھارٹی دیتی ہے. اس کے بعد اگلی کیا دیتی ہے کہ اس بلڈنگ کا جو امپیکٹ ہے وہ سول ایویشن اتھارٹی یہ بھی چیک کرتی ہے، اگر آپ ایئرپورٹ کے آس پاس بنا رہے ہیں تب بھی، اگر آپ دور بنا رہے ہیں تب بھی، اگر آپ پاس بنا رہے ہیں تب تو خاص کر وہ اس چیز کو چیک کرتی ہے کہ اس بلڈنگ کا ایئر سپیس کے اوپر اور کمیونیکیشن کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے.
اگر یعنی یہ بالکل کچھ ایسی اونچی آکورڈ پوزیشن میں بلڈنگ آ رہی ہے کہ ایئر سپیس کو یہ انٹرپٹ کر رہی ہے تو CAA والے آپ کو NOC نہیں دیں گے، اور بلڈنگ والوں کے پاس جو ہائی رائزز بناتے ہیں وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں. اچھا، اور اسی طرح اگر کمیونیکیشن میں بھی وہ اس کا کچھ ہرڈر بن رہا ہے، ریڈارز ہیں، ریڈیشنز ان کے پاس نہیں ہو رہی، جو بھی ہے، تو بھی وہ اس کو اپروو نہیں کریں گے. کٹ شارٹ، CAA کی NOC is a complementary for any high rise building. دوسری ہے EPA، پوری ورلڈ وائڈ ہر جگہ یہ ہوتا ہے. EPA کی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی بھی NOC is a must. ٹھیک ہے، اچھا وہ بھی must ہے. اچھا، اس میں کیا ہے، EPA میں کیا ہے، NOC is required to ensure the building project complies with environmental regulations and does not negatively impact the surrounding environment. ٹھیک ہے، بس بات سمجھ آئے گئی کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن دیکھتی ہے کہ اس بلڈنگ کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ تو نہیں ہے سوسائٹی کے اوپر. جدھر یہ بلڈنگ بن رہی ہے آس پاس میں اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ تو نہیں پڑ رہا. تو ان کی NOC بھی مسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لوکل بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے آپ کو ایک سیکوینس ہے، ایک لائنز ہے، بہت ساری اپروولز اور بہت ساری NOCs آپ کو وہاں سے ملتی ہیں. لوکل بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی فار ایگزامپل اسلام آباد کے اندر CDA ہے، لاہور کے اندر LDA ہے. تو وہ آپ کو مختلف قسم کی کیا نام ہے چیزیں پرووائڈ کریں گی اور ان کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. These authorities are responsible for applying building plans. یہ بلڈنگ پلان کی اپروول الگ پاس کرانی پڑتی ہے، اسٹرکچرل ڈیزائن الگ پاس کرانا پڑتا ہے. جس طرح LOP کی NOC ہے، اسی طرح بلڈنگز کی بھی LOP ہوتی ہے، تو وہ الگ سے پاس کرانا پڑتا ہے. Ensuring compliance with the local building code and regulations. اچھا، جو آپ کا پلان ہے وہ ریگولیشنز کے بھی مطابق ہو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ریگولیشنز کہتی ہیں کہ یہاں پر بلڈنگ 10 سٹوری سے اوپر الاؤ نہیں، اور آپ نے اسٹرکچر ڈیزائن کیے ہوئے 15 سٹوری کا. بہت ساری چیزیں ہیں. They may also require NOCs related to specific aspects of the building. ٹھیک ہے، جس طرح فائر فائٹنگ سسٹم ہے وہ والی NOC بھی ریکوائر ہوتی ہے. الیکٹریکل سسٹم ہے بلڈنگ کا، وہ بھی ریکوائر ہوتی ہے. میکینیکل سسٹم ہے، لفٹوں کا، ایسکیلیٹرز کا، ایلیویٹرز کا. ٹھیک ہے، پبلک سیفٹی کا. تو یہ ساری ریکوائرمنٹس اور یہ ساری چیزیں آپ کو مہیا کرانی پڑتی ہیں اور ہر اپنے ڈپارٹمنٹ سے اپروولز آپ نے لینی پڑتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ کچھ دیگر NOCs بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جس طرح فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ سے علاقے کی جو لوکل اتھارٹی ہے فائر بریگیڈ، ان سے بھی آپ کو اپروولز لینی پڑتی ہیں. اور جو یوٹیلیٹی پرووائڈرز ہیں جس طرح وابڈا ہے، کیا نام ہے، ایک منٹ، جس طرح فار ایگزامپل SNGPL ہے گیس کے لیے، سوئی ناردرن گیس پائپ لائن. میں چونکہ اسلام آباد میں ہوں تو میں تو نارتھ کی بات کروں گا. اسی طرح ساؤتھ میں سوئی ساؤتھ ہے. ٹھیک ہے، دوسری ہے IESCO اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی. تو جس علاقے میں بلڈنگ بن رہی ہے اس علاقے کی جو بجلی کی سرکاری ادارہ ہے اس کی NOC بھی درکار ہوتی ہے. واٹر سسٹم، واٹر سپلائی سسٹم، یہ بھی ایک لوکل باڈی سے آپ کو اس کی کیا نام ہے NOC مل جائے گی. تو کٹ شارٹ، یہ کچھ NOCs ہیں، یہ چیزیں درکار ہوتی ہیں کسی بھی بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے لیے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو بھی بلڈنگ کا ڈیولپر ہوتا ہے ان کے پاس یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ پاکستان ہے کم قسمتی سے بعض جگہوں کے اندر کچھ چیزوں میں ڈنڈی بھی ماری جاتی ہے. بیفور یو انویسٹ انٹو سم تھنگ، اس چیز کا دھیان آپ نے رکھنا ہے. اب مارکیٹ کے اندر جو ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، تو عموماً ان کو ڈیولپرز کے مزاج کا، ان کے نیچر کا انہیں پتہ ہوتا ہے. اور وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر آپ کسی ڈیولپر کی تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو ان کا پتہ چل جائے گا. اگر ایک ڈیولپر ہے پیچھے سے بیک ٹو بیک انہوں نے 10 12 15 پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں،
تو they are definitely complying all these rules and regulations. اور اگر ایک ڈیولپر ہے وہ بالکل فریش ہے so he might know or he might not know all these NOCs. تو بہرحال عموماً ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن اپنے دل کی تسلی کرنے کے لیے it's necessary for you to go through all these documents. ان کو آپ ویریفائی کریں، ان کو دیکھیں، ان کو چیک کریں، آپ کو شرح صدر ہوگا، پھر آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ ہوگا، پھر آپ ڈیسیجن لیں گے تو آپ کے لیے ڈیسیجن لینا آسان ہوگا. کیونکہ ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹس از اے نو جوک. یہ ایک بڑی ڈیسیجن ہے اور یہ ہر کسی کو بار بار اس کا موقع نہیں ملتا، تو اس میں ڈرنے کی بھی بات نہیں ہے. اگر آپ نے ہوم ورک اچھے سے کر لیا پھر استخارہ اور مشورہ آپ نے کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے ما خاب من استخار وما ندم من استشار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا، جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنے فیصلے پہ نہیں پچھتائے گا. او کما قال، بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ ارشاد فرمایا ہے. تو پھر اس کے بعد آخری سٹیپ آتا ہے توکل کرنے کا. سو یو ہیو ٹو گو تھرو دیز اسٹیپس. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہوم ورک کرنا ہے. دس از دی پارٹ آف دی ہوم ورک. آپ خود کریں یا آپ اپنے ساتھ کسی مارکیٹ کے ایکسپرٹ کو جوڑ لیں جو مارکیٹ سمجھتا ہے، جانتا ہے، تو دے ول ہیلپ یو ڈو دس ہوم ورک. ہوم ورک ہو گیا، استخارہ کیجئے، مشورہ کیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ توکل کیجئے. انشاءاللہ تعالی اپنی عادت بنائیں، کبھی بھی فیصلے پہ آپ نہیں پچھتائیں گے. چھوٹے فیصلوں میں بھی عادت بنائیں، بڑے فیصلوں میں بھی، اور خاص کر ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹس کے حوالے سے. تو اگر آپ نے میری ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ از دا ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ فار یو اور نو، اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کو دیکھیے. از اٹ فار یو اور نو؟ ڈو یو کوالیفائی فار دا ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ اور نو؟ خود ہی اپنا جائزہ لیجئے. میری ضرورت ہے، feel free to contact me. I'll go through your situation. I can help you out inshallah. پھر اس کے بعد یہ ڈیسیجنز لیجئے گا، اللہ تعالیٰ بہت آسانی فرمائے گا. ابھی کے لیے ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، جتنی انفارمیشن کمیونیکیٹ ہو گئی. Try to digest this information. اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے. ابھی کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. ہاں، تب تک دو کام ضرور کرنے ہیں: بڑوں کا احترام اور نمازوں کا اہتمام. السلام علیکم.